عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین، میں انصار عزیز ندوی اس وقت کے اہم ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبروں پر تبصرہ، کچھ وائرل ویڈیوز کے حوالے سے تنقیدی تبصرے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح متحدہ عرب امارات میں اس وقت اسلامی قوانین میں تبدیلیوں کے نام پر عیاشیوں کے لیے راستے کھول کر کے دیے جا رہے ہیں۔ ایتھنس میں 200 سال بعد پہلی مسجد، اس میں جمعہ کی نماز کی خبر بھی میں آپ کو سناؤں گا۔ بہار کا ایگزٹ پول کہہ رہا ہے کہ مہا گٹھ بندھن فتح یاب ہوگا اور تیجسوی بہار کے نئے وزیر اعلیٰ بنیں گے، اس طرح کا ایگزٹ پول سامنے آ رہا ہے۔ بالآخر 3 دن یا 4 دن کی پوری تفصیلات کے بعد جو بائیڈن اس وقت جو ہے پوری طرح سے امریکہ کے صدر اعلان کر دیے گئے ہیں۔ ادھر ارنب گوسوامی کو راحت نہیں مل رہی ہے اور ترکی نے اعلان کیا ہے کہ قرہ اس وقت آذربائیجان پوری طرح سے جو ہے کامیاب ہو رہا ہے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں ناظرین، وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے اور جو بائیڈن کے بارے میں بھی تفصیلات سنانا ہے کہ کیا ہوا، وہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کو مضبوط کرنا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ ناظرین گرامی، سب سے پہلے میں کرناٹک کی ایک خبر آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو لاؤڈ اسپیکرز کو لے کر کے مساجد میں اور اس کو لے کر کے وائرل ہونے والی ایک خبر نے جس طرح سے ہنگامہ مچایا اور اس کے بعد کیا کچھ تبصرے آئے، وہ ساری چیزیں ہم لوگوں کے سامنے ہیں اور اس بات کا بھی ہمیں پتہ چلا کہ ایک فیک خبر ہے، ہم نے بھی دی تھی، پھر اس کے بعد نیوز کو ہٹا دیا گیا۔ اصل میں ہم لوگ اصل خبر کی روح کو پہچاننے میں قاصر رہے ہیں، ناکام رہے ہیں۔ میں 2-3 سوالات آپ لوگوں کے سامنے کرتے ہوئے ہمارے علماء کرام اور تنظیموں کے سامنے سوچنے پر مجبور کرتے ہوئے پھر اگلی خبروں کی جانب بڑھوں گا، اور اس پر مجھے آپ لوگوں کے سامنے بات پہنچانا بہت ضروری ہے۔ جب میں نے اس خبر کی تفصیلات کے پیچھے چلا گیا، پہلا سوال یہ ہے کہ اتنی بڑی خبر اچانک وائرل کیوں ہو جاتی ہے؟ اور اس وقت جو پولیس کا بیان سامنے آیا ہے اس میں کلرک پر اور اس کی غلطی پر نشاندہی کی جا رہی ہے۔ کیا ایک کلرک کو اتنی اتھارٹی ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کی خبر جو کہ بڑی حساس ہے، ایک مخصوص طبقے کو غصہ دلانے والی ہو سکتی ہے، وہ اچانک وائرل کیسے ہو جاتی ہے؟ چلیے مان لیتے ہیں کہ کلرک نے غلطی کی، اس کو وائرل کیا اور اپنے سینئرز کو جن کو ان سے اجازت طلب کرنی تھی ان سے اجازت نہیں تھی، جو کچھ بھی ہے، لیکن ایسا نہیں محسوس کر سکتے، اس لیے کہ اس وقت جو حکومت ہے وہ جانتے ہیں، اس وقت پولیس محکمے میں کس طرح کے افسران ہیں وہ ہم لوگ جانتے ہیں۔ ایسے حالات میں محسوس یہ کیا جا رہا ہے، بلکہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایک شرارت ہے یا پھر جانچنے کے لیے ایک ایسے خبر کو اڑا دیا گیا، اور جس پر جب زیادہ تنقیدیں ہونے لگی تو اس خبر کو فیک بتایا گیا، یا پھر کلرک پر پوری چیزیں ڈال کر کے جو اس خبر کو جو ہے اچانک بند کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، اس طرح کے تبصرے سوشل میڈیا میں ہو رہے ہیں۔ اب اس سے ہم لوگوں کو سبق کیا لینا چاہیے، جس سے ہمیں محسوس ہونا چاہیے؟ دیکھیے، آج کل خبریں جو سوشل میڈیا میں وائرل ہوتی ہیں یا پھر جو ہے انٹرنیشنل میڈیا یا نیشنل میڈیا میں جو دکھائی جاتی ہیں، کوئی فیک خبر ایسی ہی پھیلائی نہیں جاتی ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سازش ہوتی ہے، یا تو آپ لوگوں کو جانچنے کے لیے یا اس کا رد عمل دیکھنے کے لیے، یا پھر اس موضوع کو پبلک کے سامنے لا کر کے پھر اس کے بعد حکومت کو مجبور کرنے کے لیے کہ اس طرح کی پابندی عائد کی جائے۔ اسی طرز سے بھی ہم کو اس خبر کو دیکھنا چاہیے، یہ کہتے ہوئے اس خبر کو اچانک ہمیں نظر انداز نہیں کر دینا چاہیے کہ وہ فیک خبر تھی یا غلطی ہو گئی یا کلرک کی غلطی تھی وغیرہ وغیرہ۔ اس کی روح کو پہچانیں،
اس کے پیچھے ہونے والی سازشوں کو پہچانیں. اگر سازشیں نہیں ہیں تو کیا کچھ سازشیں ہو سکتی ہیں، اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے. ایسے میں ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ دیکھیے، مذہبی آزادی سب کو حاصل ہے. ایسے حالات میں میں سوال کرتا ہوں ہماری تنظیموں سے بھی، علماء اکرام سے، کہ جب یہ خبر سامنے آئی تو ہم نے کتنی مسجدوں کو فون کیا اور وہاں کی انتظامیہ کو، اور ان سے پوچھا کہ آپ کے ہاں جو لاؤڈ اسپیکرز لگائے گئے ہیں کیا وہ قانوناً صحیح ہیں، کیا اس کی اجازت لی گئی ہے؟ اگر اجازت نہیں لی گئی تو ہم کیا قانونی چارہ جوئی استعمال کر سکتے ہیں جس سے ہمیں اس کی اجازت مل جائے؟ جب مذہبی آزادی حاصل ہے، جب تمام طرح کے مندروں، مسجد، گرجاگھر اور گرودوارے اور اس طرح کے مذہبی مقامات پر اس طرح کی چیزیں چلتی ہیں، تو کیوں بالخصوص مسجد کے ہی لاؤڈ اسپیکر پر جو آبجیکشن ہوتے ہیں؟ اس کو قانونی چارہ جوئی کے تحت کس طرح ہمارے مسجد کے تمام لاؤڈ اسپیکرز کو پوری طرح سے اس کو قانوناً جواز کی راہ میں لا سکتے ہیں؟ اس تمام چیزوں پر بحث کرنے کی ضرورت ہے، اس پر سوچنے کی ضرورت ہے. خیر، اس معاملے کو چھوڑ دیتے ہیں کہ فیک خبر ہے جو بھی ہے، لیکن ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے. آئندہ کے لیے لائحہ عمل تیار کرنا چاہیے اور ہر مسجد کی انتظامیہ کو بیٹھ کر کے سوچنا چاہیے کہ ہمیں اس وقت جو ہے اجازت لے لینی چاہیے، اس لیے کہ اس وقت حکومت کس کی چل رہی ہے اور کیا کچھ طرح کی جو ہے الگ الگ طرح کے چیزیں سامنے لانے کے بعد اس پر مزید بحث و مباحثہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اچانک قانون بننا شروع ہو جاتا ہے. ان تمام چیزوں کے میدان میں آنے سے پہلے اور اس طرح کی چیزوں سے ہمارا جو ہے مقابل ہونے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ وہ سارے لائحہ عمل تیار کر لے. مذہبی آزادی سب کو حاصل ہے. چھوٹی سی بات ہوتی ہے، ایک درخواست لکھنی ہوتی ہے. مذہبی آزادی کا جو قانون بنا ہوا ہے ہمارے جمہور میں جو موجود ہے قوانین میں، اس کا حوالہ دے کر کے ہمیں ایک درخواست تیار کرنی ہے. درخواست تیار کر کے پولیس تھانے میں دینا ہے کہ ہم اس طرح کی جو ہے لاؤڈ اسپیکر استعمال کرتے ہیں لوگوں کو نمازوں کی دعوت دینے کے لیے، لہٰذا آپ ہمیں اجازت مرحمت فرمائیں. اگر اجازت نہیں مرحمت فرماتے تو ایک وکیل کو لیں اور جا کر کے ان سے پوچھیں کہ بھائی آپ نے جب ہمیں قانون کی اجازت دے رہا ہے تو آپ اجازت نہ دینے کی وجہ کیا ہے؟ جب اس طرح کی چیزیں ہم تمام چیزیں سامنے رکھیں گے تو جو ہے یہ جو خبر اس وقت اچانک سامنے آئی، ممکن ہے کہ یہ ہمارے اچھے کے لیے ہو. اس وجہ سے جو ہے کرناٹک کے تمام مساجد کے انتظامیہ سے میں پرزور اپیل کرتا ہوں اور ہمارے علماء اکرام سے بھی کہ جو ہے اپنے اپنے مساجد کے لاؤڈ اسپیکرز کی اجازت کے سلسلے میں سنجیدگی سے سوچیں. اگر آپ اس غلط فہمی میں ہے کہ یہ اچانک خبر آ گئی، یہ فیک نیوز ہو گئی، کچھ جو ہے ڈیبیٹ بن گئے، کچھ خبریں آ گئی اور یہ معاملہ رفع دفع ہو گیا ہے، تو آپ بہت بڑی غلط فہمی میں ہیں. آپ اندرونی سطح پر سازشوں کو کس طرح سامنے لایا جاتا ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے. بہرکیف ناظرین، آئیے میں نے اشاروں میں بہت بڑی چیز آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی ہے. مجھے امید ہے کہ ہمارے کرناٹک ہی نہیں بلکہ ہندوستان کی ساری مساجد کی انتظامیہ اس سلسلے میں غور و خوض کریں گے اور اس کے لیے کوئی ٹھوس لائحہ عمل اختیار کریں گے. ہمارے پاس جمہوریت ہے اور جمہوریت میں مذہبی آزادی ہے. مذہبی آزادی میں ہم اپنے مسجد سے لوگوں کو نماز کے لیے بلا بھی سکتے ہیں. بہرکیف آئیے ناظرین اگلے خبر کی جانب بڑھتے ہیں. ایک طرف یہ حال ہے ناظرین تو دوسری جانب جہاں مذہبی آزادی ہو سکتی ہے، جہاں اسلامی قوانین نافذ کیے جا سکتے ہیں، وہاں پر جو ہے اب اسلامی قوانین کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اصلاحات کے نام پر، تبدیلی کے نام پر. یہودی جیسے ہی UAE میں گھسے شراب بھی آ گئی اور شراب پر لگی پابندی بھی ختم ہو گئی. جی ہاں، متحدہ عرب امارات میں نئے قوانین کے مطابق 21 سال یا اس سے زائد عمر والے افراد کے شراب پینے، بیچنے یا شراب ساتھ رکھنے پر اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے. یعنی اب آپ کو UAE کے گلی گلی میں شراب خانے بیچتے ہوئے ملیں گے. نئے قوانین کے اعلان سے قبل آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے مقامی افراد کو یعنی کہ یہاں کے مسلمانوں کو شراب پیتا نہیں ہے. اگر کوئی پیتا ہے تو خریدنے یا ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے خصوصی پرمٹ درکار ہوتی تھی. تاہم اب مسلمان بھی بغیر کسی پرمٹ کے شراب اپنے گھروں پر رکھ بھی سکیں گے اور پی بھی سکیں گے. امارتی حکومت نے اسلامی قوانین میں ان نرمیوں کا اعلان ہفتہ کے دن یعنی 7 نومبر کو کیا. ان اصلاحات کا اعلان سرکاری نیوز ایجنسی پر کیا گیا اور ان کی تفصیلات حکومتی حمایت یافتہ دی نیشنل نامی اخبار میں بھی آج بروز ہفتے چھپی. امارات نے حال ہی میں امریکہ کی ثالثی میں اسرائیل کو بطور ایک ریاست تسلیم کر لیا ہے اور جب سے ریاست تسلیم کر لیا ہے یہاں کی حالت خراب ہونے لگی ہے. اب شراب نوشی نہ جانے کیا کیا آئندہ جا کر کے یہاں آنے والے، ویسے بھی بہت ساری چیزیں یہاں پہلے سے ہی موجود ہیں. بلکہ کھلم کھلا ہونے کے لیے جا رہا ہے.
اس پیش رفت کے بعد توقع ہے کہ متحدہ عرب امارات میں یہودی سرمایہ کاری اور سیاحوں کی آمد بڑھے گی۔ یہی وجہ ہے کہ یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے، ان کے سرمایہ کاروں کو خوش کرنے کے لیے، ان کے سیاحوں کو خوش کرنے کے لیے UAE نے ان قوانین میں نرمی لائی ہے۔ علاوہ ازیں اس عرب ملک میں کام کاج کی غرض سے دنیا بھر کے لوگ آباد ہیں، جیسے آپ جانتے ہیں، اور ان کی بھی آزادی کی خیال کرتے ہوئے اس طرح کی تبدیلی لائی گئی ہے، اس طرح کے بیانات جاری کیے گئے ہیں۔ اب اس پر کیا تبصرہ کر لیا جائے اور کیا کہا جائے، آپ خود اندازہ لگائیں۔ ناظرین، آئیے اگلی خبر کی جانب لے چلوں۔ برسوں کی تاخیر کے بعد جمعہ کو ایتھنز میں سرکاری خرچ سے قائم کی گئی پہلی مسجد کے دروازے مسلمانوں کے لیے کھول دیے گئے۔ سن 1833 کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ سرکاری خرچ سے قائم کی گئی ایک مسجد میں جمعہ کی نماز ادا ہوئی۔ ایتھنز میں پاکستانی، شامی، افغانستانی اور بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والے لاکھوں تارکین وطن اس وقت موجود ہیں، تاہم اس شہر میں کوئی باقاعدہ مسجد موجود نہیں تھی۔ 2 برس قبل یونانی فورسز نے کا قبضہ سلطنت عثمانیہ سے واپس لیا تھا۔ ایتھنز میں مسلمانوں کے لیے ایک باقاعدہ مسجد کا منصوبہ کئی دہائیاں پرانا ہے، تاہم ملک میں مسیحی آرتھوڈکس اکثریت اور قوم پرستوں کی مسلسل مخالفت کی وجہ سے یہ منصوبہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکا تھا اور تاخیر کا شکار رہا۔ اس تاخیر کی ایک وجہ پچھلے 10 برس میں یونان کی خراب مالیاتی حالات بھی ہیں۔ جمعے کے روز اس مسجد میں پہلی بار باجماعت نماز ادا کی گئی، تو اس دوران کورونا وائرس کی وبا کے تناظر میں نمازیوں کے درمیان فاصلہ رکھ کر سماجی دوری سے متعلق دیگر ضوابط پر عمل کیا گیا تھا۔ بہرکیف ناظرین، اب ایک مسجد یہاں ایتھنز میں تعمیر سرکاری خرچ پہ جو قائم ہوئی، اب وہ عوام کے لیے اور یہاں کے مسلمانوں کے لیے پیش کر دی گئی ہے، چونکہ ایک تاریخی مسجد بھی ہے اور تاریخی فیصلہ بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت یہ خبر سرخیوں میں چھائی ہوئی ہے۔ بہرکیف ناظرین، آئیے میں اگلی خبر کی جانب آپ کو لے چلوں اور لے چلنا چاہتا ہوں آپ کو بہار اسمبلی انتخابات کے آخری مرحلے کی ووٹنگ ختم ہونے کے بعد مہا گٹھ بندھن نے اکثریت سے راشٹریہ جنتا دل RJD کے لیڈر تیجسوی یادو کی قیادت میں حکومت بنانے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ انتخابی منشور کے ہر وعدوں کا عملاً نافذ کیا جائے گا۔ ناظرین، RJD رکن پارلیمنٹ منوج جھا، کانگریس کے قانون ساز کونسلر پریم چند مشرا، کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کی رکن کویتا کرشنن اور کمیونسٹ پارٹی کے اسٹیٹ بورڈ کے سیکریٹری ارون مشرا نے سنیچر کو آخری مرحلے کی ووٹنگ کے بعد مشترکہ نامہ نگاروں کی کانفرنس میں کہا ہے کہ ریاست کے عوام نے تبدیلی کے عزم کو ہاتھوں ہاتھ لیا ہے اور اب تیجسوی یادو کی قیادت میں مہا گٹھ بندھن کی اکثریت کے ساتھ حکومت بننے جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نئی حکومت عوام سے کیے گئے ہر وعدوں کو پورا کرے گی۔ ناظرین، بہار اسمبلی کے 243 سیٹوں کے لیے جمعہ کو ہوئے 78 سیٹوں پر تیسرے اور آخری مرحلے کی ووٹنگ کے بعد مختلف نجی چینلوں کی جانب سے نشر ایگزٹ پول میں راشٹریہ جنتا دل یعنی RJD کی قیادت والی مہا گٹھ بندھن کی حکومت بننے کے پوری طرح سے اشارے ملے ہیں۔ وہیں برسر اقتدار قومی جمہوری اتحاد یعنی کہ NDA کے ہاتھوں ریاست کی اقتدار کی ڈور پھسلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ بہار اسمبلی انتخابات کے نتیجے کووڈ-19 وبا کے دوران 10 نومبر کو عام کیے جائیں گے۔ کسی بھی گٹھ بندھن کو اکثریت حاصل کرنے کے لیے 122 سیٹوں کی ضرورت ہے۔ ٹائمز ناؤ سی ووٹرز ایگزٹ پول نے وزیر اعلیٰ نتیش کمار کی قیادت والے برسر اقتدار اتحاد NDA کو 116 سیٹیں دی ہیں اور RJD کی قیادت والے مہا گٹھ بندھن کو 120 سیٹیں ملنے کا اندازہ لگایا ہے، جن کی بات ایگزٹ پول میں NDA کو 91 سے 117 کے درمیان سیٹیں ملنے کا دعویٰ کیا گیا ہے، تو RJD کو 118 سے 138 کے درمیان سیٹیں ملنے کے امکانات ظاہر کیے گئے ہیں، جبکہ کانگریس اور لوک جن شکتی پارٹی کو 5 سے 8 اور دیگر کو 3 سے 6 سیٹیں مل سکتی ہیں۔ انڈیا ٹی وی کی ایک رپورٹ کے مطابق برسر اقتدار NDA کو 112، جس میں بھارتیہ جنتا پارٹی کو 70 سیٹیں اور جنتا دل یو کو 42 ملنے کا اندازہ ہے، جبکہ 110 سیٹیں مہا گٹھ بندھن کے کھاتے میں جاتی دکھ رہی ہیں، جس میں کانگریس کو 25 اور RJD کو 85 سیٹیں ملنے کا اندازہ کیا گیا ہے۔ ٹی وی 9 بھارت ورش کے ایگزٹ پول کی مانے تو NDA کو 115 سیٹیں اور مہا گٹھ بندھن کو 120 سیٹیں مل سکتی ہیں۔
اس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں تمام چینلوں کی جانب سے جو اس وقت ایگزٹ پول نکل کر کے سامنے آ رہے ہیں، اور زمینی حقائق بھی یہی بتا رہی تھی کہ جو ہے اس وقت تیجسوی یادو کا سکہ بہت زیادہ چل رہا ہے۔ ایسے حالات میں اس وقت نیشنل میڈیا بھی جو بتا رہا ہے اور ایگزٹ پول بتا رہا ہے، اس میں تیجسوی یادو اور ان کی پارٹی آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ اب اس کا پتہ چلے گا کہ ایگزٹ پول صحیح ہے یا نہیں، وہ جس دن نتائج آئیں گے اسی دن پتہ چل پائے گا۔ دیکھنا یہ ہے کہ بہار کے عوام نے آخر کس کو چنا ہے اور کس طرح کا انہوں نے فیصلہ لیا ہے۔ ناظرین آئیے میں آپ کو لے چلتا ہوں اس وقت نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن، جنہوں نے اس وقت جو ہے نئے صدر کے طور پر سامنے آ چکے ہیں، اور انہوں نے اس وقت جو بیان دیا ہے اور کس طرح سے جو حالات بنے اس کی ایک تفصیلی رپورٹ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہوئے پھر اگلی خبروں کی جانب بڑھنے کی کوشش کروں گا۔ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ امریکہ کے صدارتی انتخابات میں ڈیموکریٹ پارٹی کے امیدوار جو بائیڈن اور نائب صدر کے عہدے کی امیدوار کملا ہیرس نے اپنی جیت کا اعلان کر دیا۔ ناظرین امریکی انتخابات کے نامکمل نتائج کے مطابق یا پھر مکمل نتائج کے مطابق بائیڈن امریکہ کی 46ویں صدر ہو چکے ہیں، جبکہ کمالا ملک کی ملک کی پہلی سیاہ فام خاتون نائب صدر ہوں گی۔ ناظرین صدارت کا باضابطہ عمل 14 دسمبر کو ہوگا، جبکہ انتخابی حلقہ ٹرمپ اور بائیڈن میں سے ایک کا انتخاب کرے گا۔ انتخابی حلقے میں بائیڈن کے امیدوار 270 سے زائد ہونے کے باعث ان کا ہی انتخاب کیا جائے گا، اور انتخاب محض ایک ضابطے کی کارروائی ہوگی اور وہ 20 جنوری کو عہدے کا حلف بھی اٹھائیں گے۔ ادھر ٹرمپ کی ٹیم نے انتخابات کو چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے، مگر قانونی ماہرین کے مطابق صدر ٹرمپ کے پاس فراڈ یا دھاندلی کے ثبوت نہ ہونے کے باعث بہت مشکل ہے کہ اپنا کیس جیت سکے۔ بائیڈن اور کمالا اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے بھی جیت کا اعلان کر چکے ہیں۔ امریکی خبر رساں ایجنسی AP کے مطابق بائیڈن ایک ایسی قوم کی قیادت سنبھالیں گے جو کورونا وائرس کی تاریخی وبا اور معاشی و معاشرتی انتشار میں الجھی ہوئی ہے۔ ان کی فتح 3 دن سے بے یقینی کی صورتحال کے بعد سامنے آئی ہے۔ اس دوران انتخابی حکام ڈاک سے موصول ہونے والے ووٹوں کی گنتی کر رہے تھے، جس کی وجہ سے کچھ ووٹوں پر کام میں تاخیر بھی ہوئی، اور پینسلوینیا میں کامیابی کے بعد بائیڈن کے الیکٹورل کالج کے ووٹ 270 سے زیادہ بڑھ گئے تھے، جس کے بعد جو ہے باقاعدہ اعلان بھی ہو گیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے صاف طور پر اعلان بھی کر دیا اور انہوں نے کہا کہ میں تقسیم کرنے کی سیاست نہیں کرتا، میں لوگوں کو لے کر کے ساتھ چلوں گا۔ یہ تازہ بیان جہاں بائیڈن کا آیا ہے، وہیں انہیں ٹرمپ کو بھی کہا ہے کہ اب بہت ہو چکا ہے، غصہ چھوڑ دیں، آئیے ساتھ مل کر کے کام کر سکتے ہیں۔ اس طرح کا بھی انہوں نے بیان دیا ہے۔ ناظرین آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس وقت سب سے زیادہ پیمانے پر بڑے بڑے عہدوں پر اس وقت مسلمان بھی کئی امیدوار جیت کر کے آئے ہیں۔ پوری طرح تفصیلات ابھی سامنے نہیں آئی ہے، لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ 52 امیدوار جو الگ الگ عہدوں کے لیے ووٹنگ جو انتخاب میں امیدوار بنے تھے وہ جیت کر کے آئے ہیں، اور امریکہ کی تاریخ میں بڑی جیت ہوئی ہے مسلمانوں کی، اور اس میں ریاستی سطح کے 8 بڑے عہدوں کے لیے بھی جیت درج کیا ہے مسلمان امیدواروں نے۔ کل تک شاید جو پوری تفصیلات سامنے آ جائے اور وہاں کی مسلم کونسل کی جانب سے وہ نام بھی جاری کر دے۔ آج ایک خبر کے حوالے سے یہ خبر میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو اس طرح سے جو ہے بائیڈن کے اس وقت دور حکومت میں بہت سارے مسلمان چہرے بھی نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کو بائیڈن کے بارے میں ایک بات بھی بتا دوں کہ CAA اور NRC کو لے کر کے اور پھر کشمیر کو لے کر کے جو 370 معاملہ تھا، اس کے خلاف سب سے پہلے امریکہ میں بولنے والے بائیڈن تھے، جس کو لے کر کے وہاں موجود کچھ ہندوتوا تنظیموں نے ان کے خلاف جو ہے احتجاج بھی درج کیا تھا، ان کو مجبور کیا تھا کہ وہ بیان واپس لیں، لیکن بائیڈن نے وہ بات واپس نہیں لی تھی، اس بیان کو واپس نہیں لیا تھا۔ اس طور پر بھی بائیڈن کو ایک الگ ہی انداز میں دیکھنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور یہ سوچا جا رہا ہے کہ شاید بائیڈن مسلم ممالک کے لیے یا مسلمانوں کی جو چائنا میں ہو جو غیر مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، یا پھر جو کشمیری مسلمان کو لے کر کے جس طرح کے تبصرے دیگر انٹرنیشنل میڈیا میں پیش کیے جاتے ہیں، اس کو لے کر کے بھی کیا شاید بائیڈن بولیں گے، یا جو کچھ بھی ہے اس کو لے کر کے الگ الگ طرح کے تبصرے اور الگ الگ طرح کے جو ہے تنقیدی تبصرے بھی اس وقت انٹرنیشنل میڈیا میں بھی اور نیشنل میڈیا میں بھی پڑھنے کو مل رہے ہیں۔ اب صدر کے انتخاب کے بعد دیکھنا ہے کہ بائیڈن کا چہرہ کس جانب کو اس کا رخ کرتا ہے، ان کے فیصلے کس طرح سے لیے جائیں گے، جو بالخصوص مشرق وسطیٰ کو لے کر کے ان کے جو فیصلے ہوں گے وہ بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہوں گے۔ بہرکیف ناظرین آئیے میں آپ کو آذربائیجان لے چلنا چاہتا ہوں۔ آذربائیجان نے اعلان کیا ہے کہ اس نے ایک اور شہر آرمینیا سے چھڑا لیا ہے۔
جی ہاں، یہ جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ایک شوشا نامی ایک شہر آتا ہے، اس شوشا شہر کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے اس وقت آذربائیجانی حکومت۔ تو وہاں جو مقامی آرمینیائی باشندے تھے وہ اس وقت ملک چھوڑ کر کے، اپنے علاقے کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، اور ان کو جانے کے لیے پوری طرح سے آذربائیجانی حکومت اور اس کی جو ہے پوری طرح سے کارندے اور وہاں کی فوجی ان کو راستہ بنا کر کے دے رہے ہیں، اور کسی بھی طرح سے ظلم و ستم سے باز رہنے کے لیے، چونکہ اس وقت قبضہ ہو چکا ہے آذربائیجان کا۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہاں کے مقامی لوگ جو آرمینیائی مانے جاتے ہیں ان لوگوں کو محفوظ مقام پر منتقل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، وہ خود منتقل ہو رہے ہیں، اور ان کی سیفٹی اور سیکورٹی کے لیے آذربائیجانی حکومت جگہ جگہ تعینات ہے۔ یہ ویڈیو اس وقت وہاں سے آ رہی ہے۔ وہیں ناظرین، آذربائیجان اور آرمینیا کی اس جنگ میں الگ الگ شہادتیں بھی ہو رہی ہیں، یہ تصاویر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آذربائیجان کی دو بہادر خواتین، ایک طرف ماں ہے جو اپنے بیٹے کے جنازے کو کندھا دے رہی ہے، تو دوسری طرف ایک بیوی ہے جو شہید شوہر کے جنازے کو کندھا دے رہی ہے۔ یہ تصویر بھی اس وقت جو ہے آذربائیجان سے وائرل ہو رہی ہیں۔ آج آذربائیجان نے کاراباخ کی جو دوسرے شہر کو جو قبضے میں لینے کی بات کی ہے وہ شوشا ہے جو آرمینیا سے آزاد کرا لیا گیا ہے۔ ناظرین، آئیے جامع مسجد آیا صوفیہ کی خاص بلی کی بات کرتے ہیں، جس کا جو ہلاک ہو چکی ہے، جس کی موت ہو چکی ہے۔ یہ بلی بہت مشہور ہے، اور اس بلی کے ساتھ بڑے بڑے لیڈران بھی ان کے ساتھ تصویر کھینچائی جا چکے ہیں۔ جی ہاں، جامع مسجد آیا صوفیہ کی خاص بلی جس کا نام جلی ہے، استنبول کی جامع مسجد آیا صوفیہ میں تھی، اور گزشتہ اس کی عمر 16 برس کی تھی۔ 2 ماہ قبل یہ بیمار ہونے پر اسے ایک علیحدہ کمرے میں منتقل کر دیا گیا تھا جہاں پر وہ ہلاک ہو چکی ہے۔ آیا صوفیہ کی انتظامیہ نے جلی کا ایک ٹویٹر اور فیس بک اکاؤنٹ بھی بنایا تھا جس کے 1 لاکھ فالوورز تھے صرف بلی کے، اور اس کو دیکھنے کے لیے جو بھی آیا صوفیہ دیکھنے کے لیے آتا وہ اس بلی کے ساتھ ضرور تصویر کھنچانے کی کوشش کرتا۔ اب اس کی ہلاکت پر یہ تصویریں وائرل ہو رہی ہیں۔ ایک تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صدر رجب طیب اردوغان بھی اور براک اوباما بھی اس بلی کی جانب دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ تصویریں بڑی تاریخی ہیں، اور ویسے بھی ترکی کی بلیاں مشہور ہیں، اور یہاں بلیاں پالنے کا ہر گھر میں ایک عام سا ماحول ہے اور معمول ہے۔ بلیاں یہاں پر ضرور پالی جاتی ہیں، اور یہاں کی بلیاں بڑی مشہور بھی ہوتی ہیں۔ اس میں سے بھی ایک آیا صوفیہ کی بلی تھی جس کا نام تھا جلی۔ اب اس کے انتقال کی خبریں آ رہی ہیں۔ ناظرین، آئیے میں آپ کو صدر ٹرمپ کی ایک فلسطین کس انداز میں صدر ٹرمپ کی شکست کو دیکھتے ہیں۔ ایک کارٹونسٹ کے نظروں سے اسے دیکھا جا سکتا ہے کہ فلسطین میں ڈونلڈ ٹرمپ کی شکست پر جو خوشیاں منائی گئی، ایک کارٹونسٹ کے ذریعے سے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جھاڑو لگا کر کے وائٹ ہاؤس سے ٹرمپ کو نکالے جانے کی یہ تصویر بھی اس وقت، ایک کارٹون بھی اس وقت پوری طرح سے وائرل ہو رہا ہے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ٹرمپ نے عرب ممالک پر دباؤ ڈال کر انہیں اسرائیل کو تسلیم کرنے پر مجبور کیا تھا۔ اس میں سر فہرست نام UAE ہے، سوڈان کا نام بھی اور کچھ ملکوں کے نام اس میں شامل ہو گئے ہیں، اور شاید یہودیوں کی انٹیلیجنس کو پتا تھا کہ ٹرمپ جو ہے وہ دوبارہ اقتدار میں آنے والے نہیں ہیں۔ ان کے آخری دور میں پوری طرح سے کوشش کر کے انہوں نے یہ کوشش کی کہ کسی طرح سے جو ہے مسلم ممالک کو اسرائیل کو تسلیم کرنے پر مجبور کیا جائے۔ یہی وجہ تھی کہ جو ہے اس وقت آخری ایام میں پوری طرح سے عرب ممالک پر دباؤ بنا کر کے اسرائیل کو تسلیم کرنے پر مجبور کیا، اور اس میں کچھ ممالک جو ہے اس کی سازش میں شامل بھی ہو گئے۔ اس میں اگر سر فہرست کہا جائے تو متحدہ عرب امارات ہے۔ ناظرین، آئیے اب بات کرتے ہیں ارنب گوسوامی کی۔ رائے گڑھ ضلع کے علی باغ سیشن عدالت نے ہفتے کے روز پولیس کی اثر-نو غور کی عرضی کو 9 نومبر کو سماعت کے لیے فہرست بند کر دیا، جس میں ریپبلک ٹی وی کے چیف ایڈیٹر ارنب گوسوامی کو سال 2018 میں خودکشی کے لیے اکسانے کے ایک معاملے میں عدالتی حراست میں بھیجے جانے کے مجسٹریٹ کے حکم کو چیلنج پیش کیا گیا تھا۔ علی باغ ضلع سیشن عدالت کو مطلع کیا گیا ہے کہ ممبئی ہائی کورٹ اس وقت ارنب گوسوامی اور خودکشی معاملے کے 2 دیگر ملزمین فیروز شیخ اور ونتیش ساردا کے ذریعے داخل عرضیوں پر سماعت ہے، جس میں عارضی ضمانت کا مطالبہ کیا گیا، ان کی غیر قانونی گرفتاری کو چیلنج پیش کیا گیا ہے۔ اس کے بعد عدالت نے حکم جاری کیا۔ پولیس نے اپنے عرضی میں سیشن عدالت سے ذیلی عدالت کے حکم کو منسوخ کرنے اور تینوں ملزمین کو پولیس حراست میں دینے کا مطالبہ کیا تھا۔ ناظرین، آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ارنب گوسوامی کو بدھ کے روز صبح ان کے گھر سے، ان کی رہائش گاہ سے گرفتار کیا گیا تھا۔ اس کے بعد جو ہنگامہ مچا وہ ساری چیزیں آپ لوگ جانتے ہیں۔ ناظرین، یہ کچھ اہم ترین خبریں تھیں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئی۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی رہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات